ڈیل کارنیگی ایک بڑا مشہور آتھر رہے ہیں امریکن، اور انہوں نے بہت ساری بکس لکھی پازیٹیو تھنکنگ پہ، تو پورے امریکہ کو انہوں نے یہ سبجیکٹ پڑھایا. ان کی ایک کتاب ہے ہاؤ ٹو اسٹاپ ورینگ اینڈ اسٹارٹ لیونگ. ٹھیک ہے، پریشانیوں سے کیسے جان چھڑائیں اور اصل زندگی کیسے شروع کریں، اس کا یہی ترجمہ ہوگا. اچھا، اس میں ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ واقعہ آپ سب کو یاد رکھنا چاہیے جو میں ابھی بتانے لگا ہوں. یہ زندگی میں آپ اگر اس کو سمجھ گئے تو بار بار آپ کو سپورٹ دے گا. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا چینج یور لینس چینج یور ورلڈ. آپ اپنا نقطۂ نظر چینج کر لو تو آپ کی دنیا چینج ہو جائے گی. تو مجھے لگتا ہے یہ واقعہ جو ہے وہ آپ کے پیراڈائم کو شفٹ کر دیتا ہے، پوری آپ کی سوچ کو بدل کے رکھ دیتا ہے اگر آپ اس کو سمجھیں. واقعہ یہ ہے کہ ایک امریکی فوجی تھا، اس کا نام تھا تھامسن. اس کی ڈیوٹی لگ گئی کیلیفورنیا کے صحرا مجاوے میں. جی تھامسن وہ فوجی تھا، دوسری جنگ عظیم میں اس کی ڈیوٹی کہاں لگی؟ کیلیفورنیا کا صحرا ہے مجاوے. اچھا، جب وہ وہاں پہنچا تو وہ بالکل ایک قریب دیہات تھا، اور صحرا میں کیا ہوتا ہے؟ ریت ہوتی ہے، طوفان آتے ہیں اور ریت کے وہ جکڑ چلتے ہیں، اور نہ کوئی وہ کیا کہتے ہیں کوئی چیل پروگرام، نہ کوئی شاپنگ سینٹر، اور نہ کوئی انٹرٹینمنٹ. تو وہ جو تھامسن کی بیوی تھی اس کا نام تھا تھیلما، وہ بڑی پریشان ہو گئی. انہوں نے کہا جی یہ مجھے کہاں لے آئے آپ اٹھا کے، یہ صحرا، یہاں پہ جو دیہاتی ہیں قریب دیہات کے لوگ ہیں انہیں انگریزی نہیں آتی، میں ان سے بات نہیں کر سکتی، یہاں کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، یہاں کوئی کھانے پینے کے ریسٹورنٹس نہیں ہیں. تو اس نے اپنے باپ کو خط لکھا، تھیلما نے. اس کے خط کے جواب میں اس نے باپ کو کہا کہ بھئی مجھے تو یہ اٹھا کے لے آئے صحرا میں تو یہاں کوئی زندگی نہیں ہے، میں تو مر جاؤں گی، مجھے بتائیں میں کیا کروں. تو اس کے باپ نے اس کے جواب میں صرف ایک جملہ لکھ کر بھیجا، اور وہ انگریزی کا ایک شعر ہے کہ ٹو مین لک آؤٹ تھرو دا پریزن بارس. دو لوگوں نے جیل کی سلاخوں میں سے باہر دیکھا. ٹو مین لک آؤٹ فرام دا پریزن بارس، ون saw the mud, the other saw the stars. ایک نے باہر جو کیچڑ تھا اس کو دیکھا، یا اس پہ اس کی نظر گئی، اور وہ کیا اس کا مطلب ہے کہ زندگی آگے بھی خراب ہے، اور دوسرا ستاروں کو دیکھ رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ بارش ہو تو ایک شخص کہتا ہے یا اللہ اپنی رحمت کھل کے برسا کہ سوکھی کھیتیوں کو سیر بھر پانی ملے اور پھولوں کے دامن دھل کر کھل اٹھیں، اور دوسرا شخص کہتا ہے لو یار آج پھر بارش، آج پھر شہر کی ساری سڑکیں خراب، آج پھر وہ منحوس دن ہے یار، آج پھر کوئی کام نہیں ہونا. اب دیکھیں منظر ایک، موسم ایک، لیکن دونوں کی سوچ کا زاویہ مختلف. سو دس از امپورٹنٹ ہاؤ یو لک ایٹ دا تھنگس. اس کے باپ نے جب تھیلما کو یہ بھیجا تو اس کا تو پیراڈائم شفٹ ہو گیا. اس نے کہا واقعی میں تو اس کو سمجھ رہی ہوں یہ اینڈ آف لائف ہو گیا، یا ختم ہو گئی زندگی، یہ کہاں میں ویرانے میں آ گئی ہوں. اس نے اسی صحرا میں جب اس کی سوچ بدلی ہے تو اس نے انجوائے کرنا شروع کی. اس نے ان دیہاتیوں کی لینگویج سیکھنی شروع کی، ان کو پڑھانا شروع کر دیا، ان کو ویژن دینا شروع کر دیا. وہی سورج جو اس کو بہت تکلیف دیتا تھا اس نے انجوائے کرنا شروع کیا کہ یہ صحرا میں کتنا خوبصورت اٹھتا ہے، نکلتا ہے، اور یہ صحرا میں کس قدر خوبصورت انداز میں غروب ہوتا ہے. پھر اس نے لکھنا وہاں پہ شروع کر دیا. اینڈ کین یو بلیو اس نے کتاب لکھی برائٹ ریمپرٹس. ریمپرٹ کہتے ہیں جو کلے کی دیوار ہوتی ہے نا جس کے اوپر آپ چل بھی سکتے ہیں، یا شہر کی پہلے شہر کی دیواریں ہوا کرتی تھی تو اس کو ریمپرٹ کہتے ہیں. تو وہ کہتی کہ ایک طرح سے یہ میں قلعے میں بند ہو گئی ہوں، لیکن یہ جو ریمپرٹ ہے یہ بھی برائٹ ہو سکتا ہے، اس سے بھی میں انجوائے کر سکتی ہوں، اس قید کو بھی میں انجوائے کر سکتی ہوں. اب اس کی سوچ بدلی ہے تو اس کی زندگی بدل گئی. حتیٰ کہ جب وہ ریٹائرڈ ہوا ہے تھامسن تو وہ وہاں سے چھوڑ کے واپس نہیں گئے.
اس کی کتاب امریکہ کی بیسٹ سیلنگ بک رہی ہے برائٹ ریمپر. اس کے اوپر کسی نے خوبصورت کمنٹ یہ کیا تھا کہ دیر از آلویز اے پازیٹو اسپیکٹ آف سفرنگ دیٹ یو ریئیکٹ دیٹ پازیٹیولی. آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ کہتے ہیں یہ شکر ہے اللہ کا، اللہ نے بڑی مصیبت سے بچا لی. آپ ناکام ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں شکر ہے کوئی بات نہیں، اس میں انشاءاللہ میں اب زیادہ محنت کروں گا. آپ کا نقصان ہو جاتا ہے. اسلام آباد کی ایک بہت بڑی بیکری ہے، آپ سب اس کے نام سے واقف ہیں. اس کے آنر نے مجھے بتایا ایک دفعہ کہ جب ہماری ایک شروع میں بیکری کو آگ لگ گئی تو سارے لوگ رو رہے تھے اور میں کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ اب اس کا نیا نقشہ کیسے بناؤں گا. وہ کسی کا شعر ہے، وقت کی گردشوں کا غم نہ کرو کہ حوصلے مشکلوں میں پلتے.